ہمارے آقا کریم کا ایک ایسا بیان جس میں الفاظ تو تھوڑے ہیں، لیکن اس ایک بیان کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو بیان فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اب یہ تین الفاظ ہیں، الدین کلہ ادب، کہ دین سارے کا سارا، اس میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نکالی نہیں کہ فلاں جگہ پر کوئی بے ادبی کی گنجائش ہے، ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ہر جمعۃ المبارک میں اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے دعا کی صورت میں آپ سے آمین کہلواتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ تعالی ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ وہ بھی ہمارا مدعا اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ بڑے نمازی ہوں، حاجی ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، بڑے نیک کام کرتے ہوں، لیکن اگر بے ادب ہو گئے تو سارا صفایا ہو گیا، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنی۔ جب تک آپ ادب میں ہیں تب تک سب چیزوں کا فائدہ ہے، اور بے ادب ہو گئے تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع، جس میں پروردگار نے والدین کے حوالے سے بات کی ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہم ادب کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ارشاد ہے باری تعالیٰ کا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب اس کے فیصلے کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی۔ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدو، کہ اے لوگو تم عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ اور فیصلے میں دوسری بات یہ شامل ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ احسان اس حسن سلوک کو کہا جاتا ہے جس کا بدلہ یا صلہ نہ چاہا جائے۔ احسان اس حسن سلوک کو کہتے ہیں کہ جس کا بدلہ یا صلہ نہ چاہا جائے، یعنی والدین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنا اور بدلے میں کچھ نہ چاہنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یعنی خدمت کسی لالچ میں نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ کسی لالچ میں آ کے نہیں کرنا، بغیر کسی مطالبے اور بغیر کسی نفس کے، بغیر کسی نفس کی خواہش کے، اپنی نفسانی چیزوں کو چھوڑ کر یہ سمجھ کر کہ میرا باپ ہے اور یہ سمجھ کر کہ میری ماں ہے، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ احسان ہے۔
میں بڑی ذات سے شروع نہیں ہوا، ان کا میں ذکر کرتا ہوں بعد میں۔ والدین تو ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں نا، ہم نے ان کو دیکھا بھی ہوتا ہے، بالکل ہمارے قریب کا رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، یبلغن عندک الکبر، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فلا تقل لہما اف، اب تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے، اف تک نہیں کرو گے۔ والدین کی کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی کہ والدین اس طرح کے ہوں تو پھر تم نے اف نہیں کرنی، یہ کوئی شرط نہیں رکھی۔ والد ہے، بس تیرے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے، کیسا بھی ہے یہ تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے اس دنیا میں آنے کا سبب تیری ماں ہے، تو نے ان کی پڑتال نہیں کرنی، یعنی ان کا تو نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا کہ جس کے پاس وہ پاس ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب تم نے اف نہیں کرنی۔ والدین کا کوئی ٹیسٹ اولاد نہیں لے سکتی، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی۔ فرمایا صرف اتنا ہے کہ تمہارا باپ ہے۔ اب باپ جتنے موجود ہیں معاشرے میں سارے تہجد گزار ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ جتنے بھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں سب کی مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں، سب کے والدین جو ہیں وہ 5 گانا نماز کے عادی ہیں، سب کے والدین جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک پورا دین پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں، ہمارے سامنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی بعض والد جو ہیں وہ شرابی ہوتے ہیں، بچے موجود ہیں وہ زانی ہیں، اولاد موجود ہے وہ جوا کھیلتے ہیں یا نہیں؟ بولو نا جی۔ اس لیے ان کی میں بات کر رہا ہوں، سامنے جو ہیں اب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ۔ تو پروردگار ارشاد فرمایا کہ اگر تو کوئی خوش بخت اولاد ہے اور اگر تو واقعی کوئی ادب والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو نے ان کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، تیرا ماں باپ ہے وہ، بس تو نے ان کے سامنے اف نہیں کرنی، کوئی کنڈیشن لگائی ہی نہیں ہے کہ بڑے صالح نیک ہوں گے تو پھر تم ان کا ادب کرو گے۔ سمجھ آئی نا جی؟ ایک بات، اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ یعنی اب جب بچہ جھڑکے گا تو صاف ظاہر ہے کسی غلطی پر جھڑکے گا نا، اور والدین بھی تو غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر سے ہی ہے نا وہ، ہم ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ بھی وہی غلطیاں کریں گے جو ہم کرتے ہیں، ان کے اندر وہ غلطیاں ہوں گی، لیکن تم انہیں لا تنہرہما، جھڑک نہیں سکتے۔ وہ ضرورت تو پڑ جاتی ہے پروردگار کبھی والدین کے ساتھ بھی بات کرنے کی کہ کسی غلطی میں مبتلا ہوں تو انہیں کیسے بات کی جائے۔ تو قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ ہم جو ہیں تمہیں اپنے کلام کے ذریعے ادب سکھانے والے، ہم بتاتے ہیں کہ تم نے کیسے بات کرنی ہے۔ اب ضرورت پڑ گئی، والد کو بھی کوئی بات کہنا پڑ جاتی ہے، والدہ کو بھی کوئی بات سمجھانا پڑ جاتی ہے، تو وہاں ارشاد فرمایا جھڑکو نا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے کریمانہ لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، ان کا دل نہ دکھے، انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو۔ تمہاری گفتگو ایسی ہونی چاہیے، کوئی مثال ان کے سامنے کسی اور کی بیان کر دو۔
اگر کوئی مسئلہ واضح کرنا ہے تو کسی اور کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، نشانہ بنا کے ان کے ساتھ بات نہ کرو جن سے وہ رنجیدہ ہوں، دکھی ہوں، تکلیف میں مبتلا۔ یہ ادب سکھا رہا ہے پروردگار اپنے ماں باپ کا جن کی وہ اولاد ہیں۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بہت خاص بات ہے۔ خا فا ضاد خفض عربی میں زیر کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو۔ قرآن مجید کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں، بعض حرفوں کے اوپر زبر ہوتی، بعض حرفوں کے نیچے زیر ہوتی ہے، بعض پر پیش ہوتی، اور زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی۔ پیش اوپر ہوتی، زبر بھی اوپر ہوتی ہے، شد بھی اوپر ڈالی جاتی۔ زیر ایک ایسی علامت ہے جو حرف کے نیچے ڈالی جاتی، اوپر نہیں ڈالی جاتی، سمجھیں؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا، جناح پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کو جناح الطیر کہتے ہیں، پرندے کا پر۔ الذل یہ عزت کا متضاد ہے، عزت کا اپوزٹ مفہوم الذل ہے، ذلت۔ عزت کو مفہوم مخالف میں بیان کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ذلت۔ جی، تو فرمایا کہ جس وقت پرندہ پرواز کر رہا ہوتا ہے نا، اڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس نے پورے پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پرواز کر رہا ہے۔ جس وقت وہ زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ قرآن مجید نے جس وقت وہ اڑ رہا ہوتا ہے اور اس نے پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی پوری پرواز ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم بعض اوقات بڑی پرواز پر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ میں سے اٹھ کے، بے شک وہ ان پڑھ ہوں، ان میں سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتا ہے، بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ یہ اس کی پرواز ہوتی ہے، اڑ رہا ہوتا ہے۔ بھئی آج کوئی ملک کا صدر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ یہ صدر بنے گا، آپ سمجھے نا؟ بلکہ صدر بننے والے نے خود بھی کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ میں اس عہدے پر کبھی آ جاؤں گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی عہدے پر پہنچ گیا، بڑے عہدے پر پہنچ گیا۔ اب یہ اس کی پرواز ہے، پورے پر کھولے ہوئے ہیں، اس نے عزت ملی ہوئی ہے، آگے پیچھے ہٹو بچو کہنے والے موجود ہیں، لوگ احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اونچی سانس بھی نہیں لیتے، اور جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے آداب کا پورا خیال رکھتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اب یہ مقام اس کا اپنی سیٹ پر ہے۔ یہاں قرآن مجید کی میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جس وقت تم پوری عزت کے ساتھ اڑ رہے ہو، پرواز کر رہے ہو اور تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن جب تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے آنا ہے تو اس وقت تم نے اپنے عہدوں کو ایک طرف رکھ کے، اپنی عزتیں ایک طرف رکھ کے ان کے سامنے ذلیل ہو کے بیٹھنا ہے۔ ان کے سامنے تم عزت والے نہیں ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے تم عزت والے نہیں ہو۔ وَخْفِضْ، زیر کر کے رکھو، زبر نہیں کہا، ہاں جی؟ فرمایا کہ تمہارے پر جب پورے کھلے ہوئے ہوں اور تم اڑ رہے ہو، وہ تمہارا ایک علیحدہ مقام ہے۔ تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ میرا باپ ان پڑھ ہے یا میرا باپ جو ہے اتنا سیاںا نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ پاگل ہو گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کو سمجھ ہی کوئی نہ ہو، سادی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مرتبے کا پتہ نہیں ہے، وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے، اتنے سیانے نہیں، سمجھدار نہیں۔ بعض اوقات کوئی رشتہ لینے دینے آئے تو وہ ایسی بات کر دیں جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو،
تو فرمایا تم انہیں جھڑک نہیں سکتے، پیار برے لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی عزتیں ایک طرف رکھ کے ان کے سامنے تم ذلیل ہو کے بیٹھو۔ ہاں ان کا تم احسان دے ہی نہیں سکتے، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ چلتے چلتے ہر کسی کو رب ذوالجلال والاکرام ماں باپ کے رتبے پر فائز کرتا ہے، اور ہم اپنی کوتاہیوں سے واقف ہوتے ہیں، بطور باپ بھی اور بطور ماں بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن پروردگار کیا ادب سکھا رہا ہے۔ تم نے ان کی جانچ پڑتال نہیں کرنی۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات ارشاد فرمائی سورہ لقمان میں، دوسرا رکوع ہے، حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہاں ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ایک بات کی تجھے اجازت ہے، صرف ایک بات میں تو ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ ان جاہداک علی ان تشرک بی، اگر تیرے ماں باپ میری ذات کے ساتھ، پروردگار فرما رہا اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہیں کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی اور بھی ہے، اگر یہ بات کہیں فلا تطعہما، یہ بات تو ان کی نہ مان، لیکن اس بات کے نہ ماننے میں بھی تو بے ادب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بڑی خاص ہے، یہ بات بڑی، یعنی بے ادبی کے ساتھ، کروشل لہجے کے ساتھ، درست لہجے کے ساتھ تو انکار نہیں کر سکتا، کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں میں نہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتا، میں اس کو مان نہیں سکتا، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ ان کی یہ بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، اس دنیا میں ان کا صاحب، ان کا ساتھی بن کے رہے، بے ادب نہ ہو جانا ان کا۔ اب ماں باپ کافر ہیں، ماں باپ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے ماں اور باپ کافر ہوں اور بیٹا مسلمان ہو، حضور کا غلام ہو، لیکن سرکار اس کو سکھا رہے ہیں بے شک میرے دین پر نہیں، پر ان کا بھی بے ادب نہ ہو جانا۔ اب اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی؟ پھر فرمایا کہ ان کا تو احسان دے ہی نہیں سکتا جتنی ان کی کرم نوازیاں ہیں تجھ پر، جتنی ان کی مہربانیاں ہیں تجھ پر، وہ احسان تجھ سے نہیں دیا جا سکے گا۔ ہاں ایک بات ہے، ایک رستہ ہم تجھے بتاتے ہیں، وہ بھی تو نہیں کرے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میری بارگاہ میں دعا کر کہ میرے رب جس طرح میں چھوٹا سا تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے، صغیرہ، رب ارحمہما، میرے پروردگار جس طرح یہ مجھ پر شفقت کرتے تھے، مہربانی کرتے تھے، میں تیری بارگاہ میں دعا ہوں، میں تو ان کا صلہ نہیں دے سکتا، تو اپنی کرم نوازی کرتے ہوئے ان کو میرے پالنے کا انعام عطا فرما، ان پر رحم فرما۔